जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज वज़ीर आज़म की तरफ से जी दौरा किया गया क्वेटा का, और जो सानिया जाफर एक्सप्रेस है उसके ज़ख्मियों से भी मुलाकातें की उन्होंने। एक इजलास की सदारत भी की, आर्मी चीफ भी थे और दीगर भी अहम हुक्काम मौजूद थे इस मौके पर। और उन्होंने फिर यहाँ पर एक तकरीर भी की, बड़ी जज्बाती सी। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या कोई दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आ रही है। आज फिर 2 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली में फिर से बड़ी गर्मा गर्म तकारीर हुई। अचकजई साहब की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट, फिर शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक माहौल था आज कौमी असम्बली का, उसमें कम से कम एक सीरियस कुछ तकारीर ज़रूर हुई जिससे अंदाज़ा हुआ कि कोई बड़ा वाक़या यहाँ पे हुआ है। तीसरा जी, आज बात करेंगे कुछ कि क्या सूरत हाल है जी पीटीआई की। आज फिर इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं होने दी गई, तो जैसे एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। इसके ऊपर बात होगी। और कुछ दीगर छोटी मोटी खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक वाकया यस लाहौर में जो पेश आया है, तशद्दुद का वाकया शहरी पे, इस पे भी थोड़ी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं जी। सानिया जाफर एक्सप्रेस के ऊपर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है और शहबाज शरीफ साहब पहुंचे क्वेटा और साथ में कैबिनेट के कुछ लोग भी। आज आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद थे, जख्मियों के साथ अयादत भी की, इजहार यकजहती भी किया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक इजलास की सदारत भी की, यानी शहबाज शरीफ साहब ने। और फिर इस मौके पर उन्होंने बड़ा खराज तहसीन पेश किया आर्मी चीफ को भी, हमेशा की तरह। और उन्होंने कहा कि एक ज़बरदस्त ऑपरेशन के साथ जो है ये सारा मामला ख़त्म किया गया। साथ ही वो भी इस मौके के ऊपर गरजना बरसना अपोजिशन के ऊपर नहीं भूले और ये बातें की गई कि जनाब जो 2-3 दिन से हम देख ही रहे थे, एक वतीरा पीएमएलएन का कि किस तरह से पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है इस मौके के ऊपर भी, तो ये उन्होंने भी सिलसिला आगे बढ़ाया, बड़ी जज्बाती तकारीर की। हालांकि इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट जवाब आ चुका है, सलमान अकरम राजा ने ऑलरेडी दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल पीटीआई का मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ वो है जो मैं दूँ, जो हमारे अहदेदारान दें। बाकी हर कोई सोशल मीडिया का अकाउंट कुछ भी कहता है तो वो ज़रूर, वो आप पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं उसको कह सकते। तो हर कोई अपना मौक़िफ़ देने में आज़ाद है, इससे प्रॉब्लम क्या है। वो हमारे ऊपर क्यों मुसलत किया जाता है कि ये पीटीआई का मौक़िफ़ है या पीटीआई ने कोई हर्जा सराई कर दी शहादतों पर या यूँ हो गया, तो ये सारी बातचीत। बहरहाल यहाँ पर आपको पता है सियासत जो है वो सबसे अव्वलीन रहती है हमेशा इनकी मद्देनज़र, और पॉइंट स्कोरिंग का कोई मौका ये लोग जाने नहीं देते। तो बस यहाँ पे भी ये ऑपोजिशन के ऊपर चढ़ दौड़े। ऐसा लगता है कभी कभी कि ये लोग ना सब इमरानोफोबिया का शिकार हैं, यानी मुल्क में अगर बारिश नहीं हो रही तो ये उसकी भी जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल देंगे। अगर कहीं कोई मतलब है कि तूफान आ गया है तो उसकी जिम्मेदारी भी ये कहेंगे कि इमरान खान पर है। तो अगर कहीं इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया है तो वो भी जिम्मेदारी, मतलब इनका बस नहीं चलता है कि ये कौन सी बात होगी जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर ना डालें। मसलन आप अंदाज़ा लगाएं कि 77 साल में जिस बंदे की 3.25 साल हुकूमत रही है, आप पाकिस्तान में हर बुराई का मसला या हर जो परेशानी की बात है वो उसके खाते में डालते हैं। और उसके अलावा जैसे पाकिस्तान में बड़े कोई सुनहरी दौर रहे हैं, बड़ी कोई दूध और शहद की नहरें बहती रही हैं, और जैसे उससे पहले या उसके बाद बड़े कोई अच्छे हालात रहे हैं, तो मतलब है कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। मसला ये है। बहरहाल इससे आगे बढ़कर मैं सिर्फ इस बात पे, ये जाहिर है हर सियासतदान, हर पार्टियां एक दूसरे को तनकीद करती हैं, दुनिया में होता है। मेरा जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कोई ऐसी चीज भी रहने दें कि जहां पर आप सियासत ना करें, जहां पर आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें। कहीं पर तो आपको यूनिटी की जरूरत होती है। आपका एक सूबा आपसे अलग होने के लिए पर तोल रहा है और यहाँ पर आप बैठ के सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे तवज्जो दे रहे हैं, तो इस चीज को कंडेम किया जा रहा है। बाकी लगे रहते हैं सियासतदान एक दूसरे के साथ, लगे रहे हैं आप, लेकिन कम अज कम कोई मौका महल तो देख लिया करें कि इस वक्त जरूरत क्या है, यूनिटी की जरूरत है। आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी सबसे हम जरूर मशवरा भी करेंगे ये वो, लेकिन बात फिर वही है कि जो मेन आपकी इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का 70 से 80% हिस्सा जो है वो जिस बंदे के साथ है, उससे ही अगर आप मशवरा ना करेंगे, उसको ही लूप में ना लें, बल्कि लूप में लेना तो दूर की बात है, उल्टा उसी को हर वक्त कोसते रहें और उसी पे तनकीद के निश्तर चलाते रहें, तो उसके बाद कहाँ आपके किसी डिसीजन के साथ वो 70-80% लोग तो नहीं खड़े होने लगे। जो मर्जी आप टकरे मार लें, जाके जहां मर्जी मार लें। तो अगर आपको पूरी आबादी को अपने साथ खड़े करना है तो फिर उसका जो नुमाइंदा है उसको भी तो आपको अपने साथ जगह देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये अकल की बात किसी की समझ में नहीं आ रही, वो तो उसी को ही कसूरवार ठहराने पर तुले बैठे।
یہ ایک عجیب بات ہے. اس طرح سے کون سی یہ قومی سالمیت کی بات کر رہے ہیں اور کون سے یہ ایسے فیصلے کریں گے کہ جہاں بھی سمجھتے ہیں کہ پھر قوم ان کے ساتھ ہوگی. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہوئے آج اچکزئی صاحب نے بھی کم و بیش یہ بات کی ہے جو میں اس وقت کر رہی ہوں. انہوں نے بھی آج قومی اسمبلی میں دھواں دھار تقریر کی. انہوں نے کہا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، پتہ ہم سب کو ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فارم 47 والے ہیں، اور اس وقت چونکہ حکومتی ممبرز کم تھے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بہرحال جو ایوان میں لوگ موجود ہیں وہ زیادہ تر فارم 45 والے ہیں. تو بہرحال اچکزئی صاحب نے کہا کہ جی مینڈیٹ عمران خان کو ملا ہے تو آپ یہ مینڈیٹ اس کو دیں. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر بولا کہ جب یہی بات کرتے ہوئے نوجوان اسلام آباد آئے تو آپ نے کیا کیا، ان کے سر میں گولیاں ماری اور پھر وہ للکارا انہوں نے ٹھیک ٹھاک انداز سے کہ آئی جی تم قاتل ہو، شہباز شریف تم قاتل ہو، محسن نقوی تم قاتل ہو، کہ تم نے عام شہری جو اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی بات کر رہے ہیں، اپنے لیڈر کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، ان کے سروں میں تم لوگ گولیاں مار رہے. تو وہ تو پھر کوئی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی تقریر ہمیشہ کی طرح سائلنٹ کر دی گئی اور ٹی وی پہ نشر نہیں ہوئی. شیر افضل مروت صاحب نے بھی آج اچھی تقریر کی. ویسے وہ بونگیاں نہ ماریں تو بہتر وہ کر سکتے ہیں کام، لیکن کیونکہ ان میں بہرحال کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو وہ اب توجہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم وہ قبلہ اپنا سیدھا نہیں رکھتے. پرابلم ان کا یہ ہے. تو بہرحال آج انہوں نے اس موضوع کے اوپر تو اچھی تقریر کی. انہوں نے صحیح آئیڈینٹیفائی بھی کیا، بہت سے سوالوں کے جواب دیے اور سوال اٹھائے بھی. تو آخر میں انہوں نے بھی جب یہ باتیں کی تو وہاں پر ان کی بھی تقریر سائلنٹ ہو گئی. انہوں نے یہ بات کی کہ یہاں پہ سروسز چیفز کو بلانا چاہیے ایوان کے اندر، پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیوں انٹیلیجنس فیلئر ہوا، کیسے یہ واقعہ پیش آیا. لیکن ابھی وہ یہاں تک پہنچے ہی تھے کہ ان کی بھی آواز بند کر دی گئی. تو یہ تو حال ہے آپ کے سب سے بڑے پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں کرتے پیپلز پارٹی والے. تو اتنا یہ کر نہیں سکتے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں، جب ان کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، جب ان کا مائک بند ہو جاتا ہے تو کون سی پھر آپ کی پارلیمان کی بالادستی ہو رہی ہے؟ کون لوگ ہیں جو پارلیمان سے اتنے اونچے ہیں کہ وہ آ کے مائک بند کر دیتے ہیں آپ کے؟ تو پھر کہاں گئی آپ کی پارلیمان کی بالادستی جس کے آپ رونے روتے ہیں اور جس کے آپ ججوں کو بڑے بڑھ کے ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے. یہ بالادست پڑی ہے آپ کی پارلیمنٹ جہاں پہ آپ کا ایک پارلیمنٹیرین تقریر کرتا ہے اور کوئی اندیکھا چہرہ، بے شکل چہرہ وہ آ کے اس کی آواز بند کر دیتا ہے. یہ آپ لوگوں کی پارلیمنٹ کی اوقات ہے. تو جتنا مرضی اپنے آپ کو دھوکے دے لیں، پتہ تو سب کو ہے کہ حقیقت کیا ہے. بہرحال اس سے آگے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. آج پھر 2 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. ایک خبر آئی ہے کہ جی ٹانک پر اسی طرح کوئی دہشت گردی کا حملہ تھا جس کو ناکام بنایا گیا اور وہاں پر جو مسلح دہشت گرد تھے ان کو مار دیا گیا. کچھ آج فوٹیجز بھی جاری ہوئی ہیں. آج جعفر ایکسپریس کے اوپر جو حملہ آور تھے دہشت گرد BLA کے، ان کی بھی فوٹیجز جاری ہوئی ہیں. جس طرح سے وہ نیچے چھپے ہوئے تھے ٹرین کے، اسی حالت میں ان کی جو وہاں پہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی اور ان کی فوٹیج بنا کے آج جاری بھی کی گئی ہے. اسی طرح جو دوسرا واقعہ ہے اس کی بھی جو فوٹیجز ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر. تو یہ سلسلہ تو اب چل نکلا ہے. آج ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ ایک اور جگہ پر اسی طرح سے کچھی کے علاقے میں یہاں پر 7 مزدور اغوا کر لیے گئے ہیں. یہ بھی کوئی تعمیراتی کیمپ لگا ہوا تھا، اس میں آرام کر رہے تھے کہ جب ان کو آگے وہ اغوا کر لیا گیا. تو ابھی تک ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں اور کیا. تو یہ تو اب مطلب وہ وہاں تک بات تھمی نہیں ہے آپ کی جعفر ایکسپریس تک. یہاں پر تو صورتحال یہ کہ ہر روز نئے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ ہو یا کوئی اس کے اوپر آپ عقل مندی اور دانائی سے بات کریں، الٹا اس وقت حکومت خود تقسیم پیدا کرنے کے اوپر تلی بیٹھی ہے. بجائے اس کے کہ آپ یونٹی کا مظاہرہ کریں، اپوزیشن کو اپنے ساتھ جوڑیں اس موقع کے اوپر، الٹا آپ تقسیم اور نفرت کر رہے ہیں پیدا کہ جناب یہ لوگ یہ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں، یہ انتشاری ہیں، یہ فلانے ہیں اور یہ ہیں. تو یہ تو ان کی عقل ہے، اس کے اوپر بندہ اب کیا ان کے اوپر ماتم ہی کر سکتا ہے. بہرحال اس میں بھی یہ بھولتے نہیں ہیں کہ جو مرضی حالات ہوں، لیکن اپوزیشن کو جو ہم نے دیوار سے لگانا ہے، جو ان کے ساتھ ہم نے ظلم کرنا ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. باقی سارے معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے. مطلب جس دن یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا ہے اس دن بھی عادل بازئی جو کوئٹہ سے PMLN کی زبردستی ممبر بنائے تھے، انہوں نے PTI کے ممبر ہیں، وہ ان کے گھر پہ اس دن بھی انہوں نے ریڈ کیا ہوا تھا. ان کو پکڑنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور دہشت گرد دندناتے ہوئے ٹرینیں اغوا کر رہے ہیں اور ادھر یہ ارکان اسمبلیوں کے گھروں میں جا کے ریڈیں کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے حالات ہیں. اور آج بھی زلفی بخاری صاحب کا جو اٹک والا گھر ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. یہ انتقامی کاروائیاں یہ لوگ کر رہے ہیں اور وجہ بڑی صاف ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. تیسری طرف جو انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی
مسلسل اب تو تقریباً 1 مہینہ ہو چلا ہے کہ عمران خان صاحب سے سیاسی لیڈرز کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے اور نہ سماعتیں ہو رہی ہیں جیل میں، تو کوئی ملاقات کا سین ہی نہیں ہے. ہاں 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی فیملی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کوئی تھوڑا بہت ان کی صحت کے حوالے سے، خیریت کے حوالے سے خبر آ جاتی ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں. تو اب اس سلسلے میں بھی ہر جمعرات کو چونکہ سیاسی لیڈرز نے ملنا ہوتا ہے، خان صاحب بھی ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ جی ملوا دیں ان سے، ان کے پاس بھی کورٹ آرڈرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ملوایا نہیں جا رہا. پچھلے پورے 1 مہینے سے یہ صورتحال ہے. اب یہ آتے ہیں جمعرات کو، آ کے 2-2.5 گھنٹے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر کچھ میڈیا ٹاک کرتے ہیں جس کے اندر یہ بڑے سخت قسم کے پیغام دیتے ہیں کہ جی بس یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارے لیڈر کو یوں کر دیا اور یہ ہے وہ ہے، اور تھوڑا سا صلواتیں سناتے ہیں حکومت کو اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اب یہ ملاقاتیں بند کرنے والوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ بس اتنے جو گئی ہی ہیں، ان دلوں میں اتنا ہی تیل ہے. یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دباؤ نہیں بنا سکی اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں. تو جتنا اس معاملے کے اوپر وہ شور مچا سکتی تھی، جتنا دباؤ بڑھا سکتی تھی، وہ نہیں کیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پٹیشنز دائر کر دیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ پٹیشنز کا کیا حال ہو رہا ہے. پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے، پٹیشنز تو اگلوں نے سماعت کے لیے فکس کرنا تک پسند نہیں کی. باقی تو آپ چھوڑیے کہ وہ کوئی آپ کو ریلیف دیں گے، اور اگر دے بھی دیں تو آپ کو نہیں پتا، کورٹ آرڈرز تو پہلے بھی موجود ہیں، تو وہ کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو وہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ جہاں پہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہو، تو پھر تو بات صحیح ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ پھر پراپر فورم کے تھرو جاتے ہیں اور کرتے ہیں. جب کوئی آئین اور قانون کی بات ہی نہیں سن رہا، عدالت کے آرڈر کو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اور طریقے سے پریشر بڑھانا چاہیے. آپ انٹرنیشنلی لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں. بار بار بات ہوتی ہے کہ جی اڈیالہ کے باہر احتجاج کرو. ہم نے تو یہ بھی سنا کہ خان صاحب نے خود تک انہیں یہ بات کہی کہ آپ اڈیالہ کے باہر جو ہیں وہ آ کے کیمپ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جا سکی ابھی تک. یہ ضرور خدشہ موجود ہے، اس پہ بات ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ نہ ہو کہ ہم سب اکٹھے ہوں تو یہ اسی بات کی آڑ میں کہ جی اب تو کوئی اٹیک کا خطرہ ہے تو عمران خان صاحب کو ہیلی کاپٹر کے تھرو کہیں مچھ جیل بھیج دیں، کسی اور جیل میں بھیج دیں، تو اس لیے جی ہم کوئی اس طرح. بھائی آپ نہ عوام کو بلائیں. اگر عوام اکٹھی ہوتی ہے یا اس طرح تو پھر تو یہ کوئی شرانگیزی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں عوام کی طرف سے نہیں ہو سکتی. میں دوسری طرف سے بات کروں گی، جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اکٹھے ہو کے آئے تھے تو جی 26 نومبر والی کوئی صورتحال بنانے کی کوشش کریں، لیکن جہاں ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہوں گے تو وہاں کوئی اتنی یہ تو نہیں صورتحال ہوگی کہ ڈائریکٹ فائرنگ کر کے پوری اسمبلی کی اپوزیشن کو اڑا دے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ کوئی ڈنڈے لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے کوئی 50-60 لوگوں نے مل کے کوئی اٹیک کر دینا ہے اڈیالہ کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جتنے بھی آپشنز ہو سکتے تھے، ہو سکتا ہے ہم اتنے آپشنز نہ دے سکتے ہیں اور سیاسی لوگ ہیں ان کے پاس زیادہ اور بہتر آپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ آپ ناکام ہوئے اس بات میں کہ آپ یہ ملاقاتیں نہ صرف یہ کہ کھلوا نہیں سکے بلکہ اس کو آپ ایک ٹاپک تک نہیں بنا سکے، اس کا ایک پولیٹیکل مائلیج نہیں آپ لے سکے، آپ اس کو ایک ایشو ہی نہیں بنا سکے کہ عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں. یہاں پہ 2 دن اگر یہ کام ہوا ہوتا نا پی ایم ایل این کے دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز آپ کو کیسے تگنی کا ناچ نچوا دیتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ جو ناچ نچوا رہی تھی اس وقت بھی ان کو ہینڈلرز جو تھے وہ دستیاب ہو چکے ہوئے تھے تو وہ یہ سارا کچھ کرتی پھر رہی تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلی ایسی آگ لگاتی تھی منہ سے کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ جاتی تھی کہ آپ لوگوں کی حکومت ہوتے ہوئے بھی اور آپ لوگ جو تھے وہ اس چیز کے اوپر ریزسٹ نہیں کر پاتے تھے. کیسے وہ سہولتیں اگلے لیتے تھے، پوری اپنی پارٹی کے اندر میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی، کیا کچھ ہو رہا ہوتا تھا، سازشیں ہو رہی ہوتی تھی، آپ کو ایسے آپ کی ناک کے نیچے سے اگلی نکلوا کے اپنے باپ کو لے گئی. اور آپ جو ہے وہ آج یہ صورتحال ہے کہ اس سے کہیں سخت جیل عمران خان کی ہے، لیکن یہاں دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ بھائی آپ کم از کم ملاقاتیں ہی کھلوا سکیں یا کوئی دباؤ ہی بنا سکیں کہ ہاں بھائی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو بالکل ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ ہاں بھائی اب ایسا ہی ہے تو دیکھتے ہیں آگے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کسی چیز کا انتظار ہے یا کیا ہے، سمجھ سے بات باہر ہے. بہرحال اس سب کے بعد آگے بڑھتے ہوئے یہ چیز ضرور میں بات کروں گی. آج ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی اور یہ ویڈیو تھی جی سمابیہ طاہر صاحبہ کی. اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی، ان کی شاید کچھ طبیعت خراب ہے، کوئی شاید ان کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، تو وہ ایک عجیب سی ویڈیو تھی جس میں وہ باقاعدہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لگ رہی ہیں اور آنکھ جو ہے ان کی وہ اس پہ پٹی ہوئی ہے، لیکن وہ مسلسل جو ہے وہ بول رہی ہیں عمران خان عمران خان. تو وہ بڑی عجیب سی ویڈیو لگ رہی ہے، اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی بڑا تنقید کر رہے ہیں. حالانکہ سمابیہ طاہر صاحبہ ادروائز
बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक लीडर भी हैं, वर्कर भी हैं और हमेशा फ्रंट फुट पर एहतजाजों में लीड कर रही होती हैं, कई बार गिरफ्तार हुई हैं, तो उनकी कमिटमेंट तो ऑलरेडी सारे मानते हैं, तो उन्हें तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई टिकटॉक हरकतें करने की ज़रूरत भी नहीं है। उनकी जो जिद्दोजहद है या जो उनकी फ़ाइट है उसको तो पहले ही सारी पार्टी वाले तस्लीम कर रहे होते हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त वो हमेशा फ्रंट से लीड करती हैं और करती हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई करने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन इसी वजह से जब एक माहौल बना होता है, हर कोई अपनी अपनी वीडियो बना रहा होता है, तो उसमें फिर अच्छा खासा बंदा भी इस किस्म की बाज़-औक़ात हरकत कर जाता है, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल लग रही है। बहरहाल काफ़ी इसके ऊपर जो है वो सब तनकीद भी कर रहे थे।